محترم جناب قاری عبدالحنان گل صاحب تشریف لائیں اور مختصر وقت میں آپ کے سامنے خطاب کریں۔ الحمدللہ الذی اعزنا بالاسلام واکرمنا بالقرآن والصلاة والسلام علی خیر الانام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، تنزیل من حکیم حمید۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑا کر۔ اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی، فرصت جو ملے سورہ رحمان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ حضرات گرامی قدر، کچھ دن پہلے سویڈن اور ہائی لینڈ میں قرآن مجید کے نسخوں کو جلایا گیا۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ آپ کے ملک پاکستان کے نامور شہر کی پشاور کی مسجد میں دھماکے ہوئے۔ حضرات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ روئے زمین کے غلیظ ترین بھیڑیوں کی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ نفرت کی انتہا ہے، جو یکجا ہو کر مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے پر تل چکے ہیں، جو اسلام کی بنیاد وحی الہی کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں، جن کا پہلا ہدف یہ مساجد، مدارس، یہ اللہ کے گھر، یہ دین کے قلعے ہیں۔ حضرات، ایسے حالات میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا ناطہ شعائر اللہ سے جوڑے اور اپنا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ مضبوط کر لے۔ حضرات گرامی قدر، وحی الہی کو ایسے سینے سے لگائے کہ کانا خلقہ القرآن کی عملی تصویر بن جائے، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ حضرات، تیرے چلنے، تیرے پھرنے، تیرے اٹھنے، تیرے بیٹھنے سے قرآن کے نور کی ایسی روشنی نکلے کہ کفر کے اندھیرے ملیا میٹ ہو جائیں۔ ادھر کافر اس قرآن کے ساتھ نفرت کی انتہا کر رہا ہے، تجھے چاہیے کہ تو اس قرآن کے ساتھ محبت کی انتہا کر دے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کافروں نے قرآن کو جلا دیا ہے، کچھ مسلمانوں نے قرآن کو بھلا دیا ہے۔ دل کے ببولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے میرے گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ حضرات، اگر تو نے آج قرآن کو ویسے پڑھا ہوتا جیسے پڑھنے کا حق ہے، ویسے سمجھا ہوتا جیسے سمجھنے کا حق ہے، ویسے عمل کیا ہوتا جیسے عمل کرنے کا حق ہے، ویسے آگے پہنچایا ہوتا جیسے آگے پہنچانے کا حق ہے، تو آج واللہ العظیم ایسی نوبت نہ آتی، کوئی کافر ایسی جرت نہ کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، آئیے میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گھروں میں قرآن کا بول بالا کر دو، اپنی اولادوں کو قرآن کا عالم بناؤ، حافظ بناؤ، قاری بناؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ میری اولاد ایسی ہو تو ایک نسخے پر عمل کر کے دیکھو کہ اہل قرآن سے محبت کیا کرو گے، اس سے اللہ رب العزت تیری نسلوں میں قرآن والے لوگ پیدا کر دے گا۔ ایسے لوگوں سے محبت کر جن کا تعلق ڈائریکٹ خالق ارض و سما کے ساتھ ہے۔ ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، یہ خاص اللہ والوں کا گروہ ہے۔ حضرات، یہ تو وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کر لیا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، ایسے لوگوں سے محبت کر، قرآن والوں سے محبت کر۔ حضرات، قرآن سے محبت کرنا، ان لوگوں سے محبت کرنا دکھوں کی شفا بن جائے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کے لیے رحمت بن جائے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جو دکھوں، پریشانیوں، مصیبتوں، بیماریوں اور پستیوں میں بلندیوں کا سامان بن جائے، جو معیشت کی تیز آندھی، معیشت کی بربادی، مہنگائی کی آندھی، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا کی تنگی میں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی عملی تصویر بن کر دلوں کو جلا بخش دے۔ حضرات، اسلام کا دشمن اس کو جلا رہا ہے، تم ان کو جلا دو۔ اسلام کا دشمن اس سے محبت کر رہا ہے، تم اسلام کا دشمن اس سے نفرت کی انتہا کر رہا ہے، تم اس سے محبت کی انتہا کر دو۔ کیا آپ لوگ بھی انشاءاللہ محبت کرنے کے لیے تیار ہونا؟
دایا ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ استاد محترم کی موجودگی میں میرا ساتھ دیجئے. کیمرے والے بھائی کیمرہ گھما، پتہ چل جائے غازی آباد میں قرآن کے چاہنے والوں کا، قرآن سے محبت کرنے والوں کا اجتماع ہوا ہے. حضرات کیا آپ لوگ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنا تن من دھن سب کچھ قرآن کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ تیار ہو تو پھر آئیے دنیا کفر کو للکار کے کہہ دے کہ یہ سوچ کر آئے ہیں میدان عمل میں تقدیر کو وابستہ تدبیر کریں گے، افلاک کے کچھ نہیں، دیپ جلا کر ہر ذہن کو وابستہ تنویر کریں گے. یہ وقت کے فرعون چلاتے رہے خنجر، ہم شکر کے سجدے تہ شمشیر کریں گے. آواز ہماری دبی ہے نہ دبے گی کہ خاموش زبانوں سے بھی تقریر کریں گے. والسلام.